غالباً 2003 2001 2001 توقیر دیا غالباً چیئرمین تھے. جی توقیر صاحب چیئرمین تھے. جب ہمیں این سی اے لایا گیا تو این سی اے کا افتتاح ہو رہا تھا اس ہاں ٹائم. وہ بالکل. اور اس ٹائم 2 ٹیمیں بن رہی تھی, ایک انڈر 19 شری لنکا جا رہی تھی, ایک پاکستان انڈر 21 ساؤتھ افریقہ جا رہی تھی. تو یہ کیسا ایک مومنٹ تھا کہ آپ کبھی باہر نہیں گئے اور آپ سلیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو آپ نے کوئی اسٹرگل کی ہوگی نا, اس کے پیچھے بھی کوئی سفر ہوگا. آپ اتنے پرومیننٹ ہوئے, ہائی لائٹ ہوئے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے, وہ کس طرح ہوا ہے؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے جو ہوتے نا پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار وہ کہتے تھے نا کوچ کے سامنے جاؤ تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کرکٹر ہے. ہمارے یہ تھا کہ ہم پہ نیچرل وہ ٹیلنٹ تھا, ہمیں صرف بوسٹ اپ ملنا تھا, پالش کرنا تھا کہ یہ ایریا بتانا تھا کہ یہ کرنا. اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں, جب جیفری بھائی کارڈ آئے, وہ اکیڈمی شروع کی, اس کے بعد پراپر ٹریننگ آکے بھائی نے بتایا, سوئنگ کیا ہوتا ہے, آؤٹ سوئنگ کیا ہوتا ہے, لیٹ سوئنگ کیا ہوتا ہے, اس پہ ورک شروع ہوا ہے. جب ہم ریجنل اکیڈمی میں گئے, 3 مہینے اکیڈمی میں گزارے, پراپر کلاسز ہوتے تھے, مینٹل کو اسٹرانگ کرنا تھا, گراؤنڈ میں کیسے رہنا ہے, کیسے انرجی سیو کرنے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو یہ 4-5 مہینے کی اس ٹائم اکیڈمی ہوتی تھی. تو اس پروسیس سے نا ہم نے بہت کچھ سیکھا. صحیح ہے, کیونکہ جب میرے جیسا بندہ تھا کہ کچھ بننا تھا, تو آپ یقین کریں کہ آپ آکے بھائی سے بھی پوچھیں گے نا, جب میں اس اکیڈمی سے ایز اے فاسٹ بالر سلیکٹ ہوا, کراچی میں فاسٹ بالر کا کیمپ لگا تھا. صحیح ہے. اس میں محمد زاہد صاحب تھے, یہ فیصل افریدی تھے, کاشف تھے, یہ سب بڑے بڑے بالر تھے. میں تھا, جنید زیادہ تھا, ینگسٹر میں ہم اکٹھے گئے تھے. تو اس ٹائم میں یہ یو ٹیسٹ جو تھا, یہ اس ٹائم ہم نے خود دیا تھا. وہ جو آمنے سامنے بھاگتے ہیں نا, جو یو بولتے ہیں آج کل, اس کو اس ٹائم بولتے تھے بلیپ ٹیسٹ, آواز کے ساتھ بھاگنا. وہ بڑا ٹف دیا, لیکن میں چوتھے دن انفٹ ہو گیا تھا. میرا نی جو اب اینکل جو ہے ٹوسٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو میں نے اس ٹائم آکے بھائی کو بولا تھا کہ میں 2 سال میں کر کے دکھاؤں. ایک ہوتا ہے نا گاؤں کا بچہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں 2 سال کر کے میں پاکستان دکھاؤں گا. اس ٹائم میں انڈر 19 پاکستان نہیں کھیلا تھا. اب یقین کریں اگلے سال میں فاٹا سے کھیلا ہوں. فاٹا میں نے ٹاپ کیا ہے. فاٹا میں نے ٹاپ کیا, اور مجھے عامر بھائی نے, جب میں آیا ٹرائل پہ, کیرل ٹرائل تھے, بارش ہوئی تھی, پنڈی آ گئے تھے, پنڈی اسٹیڈیم میں. جی میں نے صرف 4 بال کیے, مجھے عامر سہیل صاحب نے سلیکٹ کیا کہ یو آر دا رائٹ پرسن. تو پھر وہ 5 دن میں ٹیم اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. 5 دن پہلے یہ ہوتا, میں وہی کہہ رہا ہوں, 30 لڑکے آتے تھے, پھر ٹیم اناؤنس ہوتی. اس ٹائم عامر بھائی نے, عامر سہیل صاحب نے فرسٹ ٹائم اسٹریٹ اوے 15 لوگ اناؤنس کیے سری لنکا کے لیے. اچھا. اس میں تھا. تو خیر جب آپ پہلا ٹور کر رہے تھے, ظاہر ہے آپ کی کچھ نہ کچھ ارننگ تو شروع ہوئی. گھر والوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا کہ ہمارا لڑکا اگر اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے, اتنی اسٹرگل کی, اتنی محنت کی, اور اس کے اگینسٹ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ارن کر رہا ہے, تو وہ لمحہ کیسا ہے, وہ ہمارے سے شیئر. دیکھیے وہ بھی ٹف تھا, لیکن پھر ابو کے نے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس ٹائم ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس تھے KPK کے معزولہ صاحب. جی بڑا نام ہے. ہاں جی, ان کے نام فخر بھائی نے فون کیا ابو کو کہ یار یہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کو کھیلنے دیں, یہ پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھے گا, کرکٹ بھی بہت ضروری ہے, اس کو ایک شوق ہے, یہ کر سکتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے فیملی کو راضی کر کے مجھے نا کرکٹ میں تھوڑا وہ بوسٹ اپ ملا. پشاور میں آیا, مجھے معزولہ صاحب نے ہاسٹل دیا, اس میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا. پھر اتنے بڑے بڑے سٹار جو تھے, میں آپ کو نام گن کے دوں, ارشد خان, وجاہت اللہ, فضل اکبر, ساجد شاہ, یہ میرے دونوں کنگ تھے. اور ان کو آپ کو پتہ ہے 1000 وکٹیں فرسٹ کلاس کی, ٹیسٹ کرکٹر ہے. فضل اکبر کا تو یہ ہمارے 2 ہاتھ ہو تو ان کا 1 ہاتھ بنتا تھا. اچھا, جب میں پہلے ڈیبیو کر کے, جو فرسٹ کلاس کی ڈیبیو میں کر رہا تھا پشاور سے, میں تو ریسٹ آف NWP سے کھیلا تھا 1-2 میچ, لیکن جب مجھے ارشد بھائی پشاور میں لے کے آئے تو شاہ جی کو ڈراپ کیا, ساجد شاہ کو ڈراپ کیا کہ یہ بچہ ہے فاٹا سے, اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. ساجد شاہ بڑا لمبا عرصہ HBL کے لیے کھیلا ہے. سر جی از اے گریٹ بالر, بہت زبردست. آئی تھنک میں تو کہوں گا انلکی تو نہیں کھیلا پاکستان, لیکن وہ سرپرائزنگ تھا میرے لیے. جتنے بھی کرکٹر میری نظروں سے گزرے یا جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرا یا ہم جن کے ساتھ گزرے کھیلے, تو وہ ساجد شاہ واحد ایسے بالر تھے جو ہمارے لیے سرپرائزنگ ہوتا تھا کہ ساجد شاہ اتنے زیادہ, اور وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوتا تھا. سر جی میں جب اس کے ہاتھ میں بال مجھے چکرتا تھا, میں نے کہا اس میں ہاتھ میں بال ہی نہیں ہے, فنگر لمبے, بڑے ہاتھ, اور ایسے اسموتھ ایکشن, اسٹائلش, بڑے بڑے بال رکھتا تھا. بالکل ایسے. ان کو دیکھ کے بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ یار میں کب ایسے شاہ جی کی طرح بال کروں. بالکل ایسے ہی. جب میں ان کی جگہ پہ آ گیا, ارشد بھائی نے اس کو ریسٹ کرا کہ یار ایک بچہ فاٹا سے ہے, اس کو کھلا دیتے. تو جب مجھے کھلایا, میں نے پہلے اننگ میں 6 آؤٹ کیے. اچھا. بیٹنگ بھی گیا 65 رنز کیے ہیں, 50 بھی پہلا ہوا ہے. اگلی اننگ میں پھر میں نے 4 آؤٹ کیے.
تو پھر جا کے ارشد بھائی نے مجھے کہا نہیں آپ کھیلو پشاور، کیونکہ ینگ تھے، کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے، ایک ویژن تھا پاکستان کھیلنا ہے. تو اس کے بعد ارشد بھائی، وجاہت بھائی، یونس بھائی، ان لوگوں نے میرے ساتھ محنت کی، اور 15 سال میں پشاور سے کھیلا. پشاور کی ٹیم بڑی زبردست ہوتی تھی، بلکہ اس وقت تو NWFP ہوتی تھی. اگر NWFP ایک دفعہ بنی ہے 2000 میں، 2001 میں، کیونکہ سارے پروونس کے ایک ٹیم بنی تھی. NWFP پنجاب، سندھ اور بلوچستان، وہ صوبوں کی ٹیمیں بنی تھی. ODI ٹورنامنٹ ہوا تھا. جی جی، وہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اس کے بعد مجھے پروموٹ کیا تھا فاٹا سے نا پشاور میں. پشاور اس ٹائم ڈویژن ٹیم ہوتی تھی. ڈویژن، ہاں اس ڈویژن پہ 2005-6 میں فرسٹ ٹائم ریجنز بن گئی ہیں. 2003 میں بنے تھے. 2003 میں، کیونکہ میں انڈر 19 وغیرہ کھیلا تھا. مجھے یاد ہے ہم بھی تھے اس وقت جب سینئر ڈسٹرکٹ ہم لوگوں نے کھیلی 2003 میں. تو اس وقت ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے. ایگزیکٹلی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کہ ہوتا کیا ہے. اچھا، اس وقت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمارے ساتھ ایک فیصل آباد ڈویژن ہوتی تھی، اس کی علیحدہ ٹیم ہوتی جو فرسٹ کلاس کھیل رہی ہوتی تھی. ہمارے پاس ٹیلنٹ اتنا ہوتا تھا. پھر سرگودا آ گئی، پھر میاں والی، قصور، جنگ، مطلب یہ 5-6 جو شہر تھے، یہ جب ایک ریجن بنتی تھی، مصباح الحق، حفیظ، فیصل افریدی، یہ سارے ہمارے نوید لطیف تھا. تو یہ مجھے یاد ہے بڑے، کیونکہ آئی واز دا پارٹ آف سینئر ڈسٹرکٹ ٹیم. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے پھر یہ ریجن سسٹم شروع ہوا تھا. اچھا ریاض بھائی، یہ انڈر 19 میں جب آپ نے پرفارم کیا، ظاہر ہے ایک بیس ہوتی ہے پاکستان کھیلنے کی. نارملی جو اچھا پرفارم کرتا ہے انڈر 19 میں، تو اس کے لیے پاکستان نیشنل ٹیم کے دروازے کھل جاتے. تو انڈر 19 میں جب آپ کی فائنل سلیکشن ہوئی اور آپ بڑے کوئک تھے، تو وہ کیسا، وہ ایکسائٹمنٹ لیول کیا تھی، آپ وہ لمحہ کیسا تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ابھی آپ نے یاد کیا تو میں بالکل اس پہ 2001 اس میں چلا گیا کہ میں سلیکٹ ہوا، اور ایک دم سے ابو آئے، گلے ملے، اور وہ آنکھوں میں آنسو امی ابو کے کہ یار ہمارا بیٹا سری لنکا جا رہا ہے. جس بچے نے کبھی پشاور سے آگے قدم نہیں رکھا، وہ انٹرنیشنل ٹور پہ، نہ مجھے پاسپورٹ کا پتہ، نہ مجھے فارم پہ، نہ ڈومیسائل، نتھنگ کہ یہ ہوتا کیا ہے. اچھا، وہ تو سارا پی سی بی کا پروسیس تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ جو میرا پہلا پاسپورٹ تھا وہ بھی پی سی بی نے بنایا. اچھا، اور میں نے 2 سال کے بعد پاسپورٹ دیکھا تھا اپنا. صحیح ہے. پی سی بی کے وہ مقصود بھائی کے ساتھ پڑے ہوتے تھے اور ویزے لگتے تھے. ہم پہلا ٹور جب میں نے کیا شری لنکا کا، اس ٹائم شری لنکا کے کیپٹن معروف تھے فہد. ہاں جی جی، وہ آل راؤنڈر تھے بڑے اچھے. جی بالکل وہ تھے. ہم نے پہلے 3 ڈے کھیلا. 3 ڈے میں نے ٹاپ کیا، 19 آؤٹ کیا. میرا نام آ کے اسٹیبل ہو گیا کہ ریاض افریدی ہے تگڑا. میں 1-2 چھکے بھی مار لیتا تھا، یہ چھکے میں ڈرتا نہیں تھا بیٹنگ میں. اس کے بعد ہماری سیریز ہوئی ہیں شری لنکا کے ساتھ 1 ڈے، پھر میں نے 19 آؤٹ کیے. شفیق پاپا یہ سارا کچھ آبزرو کر رہے تھے. میں نے پہلے 1 ڈے میں نا 1 آؤٹ کیا. تو ارلی مارننگ شفیق پاپا نے مجھے میسج کیا اور مجھے بلایا. میں آیا، وہ بیچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تاج سمندرا آپ کو پتا ہے کولمبو کا ہے، بڑا مشہور. تو مجھے بلایا کہ ریاض کیا کرو، 1 آؤٹ کیا. تو میں وہی گاؤں والا ٹیپیکل لنڈی کوتل والا، میں نے کہا یار سر مجھے بتایا گیا کہ لوگ تو کراچی اور لاہور کا دیکھتے، میں کہاں. کہتے پورا بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہے، یو آر دا بیسٹ بالر. اب ان کو پتا تھا کہ ریاض کے وہ جو تھا، جو 3 ڈے میں کیا تو 1 ڈے میں کیسے نہیں کر سکتے. میں نے کہا اچھا سر ہم بچے تھے. میں کہا اچھا سر آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو. میں کہا سر اگلے میچ میں 5 آؤٹ کروں گا. کہتے ڈن. اب یقین کہ عاقب بھائی سے پوچھیے، ڈاکٹر سہیل سے پوچھیے، سلطان رانا سے پوچھیے، شفیق پاپا سے، میں نے ہر میچ میں کہہ کے 5 آؤٹ کیے. اور میں جب 5 ون ڈے کھیلا میرے 19 آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد مجھے فوراً سلیکٹ کیا پاکستان اے میں 2002 میں. اچھا، کینیا. یس، آج کل یوٹیوب پہ ابھی بھی میرے گوتم گمبھیر اور اس والی ویڈیوز چل رہی ہیں. بالکل. تو مجھے فرسٹ ٹائم پاکستان اے میں چانس ملا کہ بھائی کوچ سلطان رانا مینیجر، وہی ڈاکٹر سہیل ساتھ. تو ہم اس جرنی کے ساتھ گئے. میں 4 ڈے میچ کھیلا، ادھر میں نے 5 آؤٹ کیا. اچھا، پھر مجھے 1 ڈے نہیں کھیلا. پہلا ٹرائی نیشنل سیریز تھا، کینیا، انڈیا اور پاکستان. پھر مجھے نا کینیا کھلا 1 ڈے کھلایا. 1 ڈے میں 3 آؤٹ کیے نیروبی میں. مصباح کیپٹن تھے. جی جی، نیروبی جیم خانہ. مصباح بھائی کیپٹن تھے. میں 8ویں نمبر پہ 9 نمبر پہ. ہمیں چاہیے تھا 125 سم تھنگ چاہیے تھا. آپ یقین کریے وہ ریکارڈ نکالے 30-31 بالوں میں 85 کیا ادھر نیروبی میں. لوگوں نے شور مچایا کہ شاہد افریدی کا ریکارڈ توڑ دیا. اس ٹائم کوئی میڈیا، سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا. لیکن میں اس سوجی تھا ایک، اس کا مارٹن سوجی تھا، اس نے مجھے فل ٹاس پہ بولڈ کیا.
ٹونی سوجی تھا, ٹونی, سارے اس یہ طرح ہی دو نام تھے بھائی کھیلتے تھے کنی, کیونکہ بالکل, میں ہاں. ایز اے پروفیشنل 4-5 سال کھیلا ہوں وہاں پہ. اچھا, مارٹن سوجی تھا, ٹونی سوجی تھا, آف اسپن کرتا اسپن کا تھا, وہ تھا ان کا. سوجی نہیں تھا, وہ ایک اور بالر تھا, نام میرے ذہن میں سارے نہیں آ اس طرح ہی رہا, نام لیکن تھے. وہ فکسنگ میں بعد میں نا وہ ٹیم سے وہ باہر نکل اچھا, گیا. آئی ڈونٹ نو. لیکن اس نے جب میں 30 بال پہ کر گیا تھا 85 میں, بڑے چھکے, مصباح بڑا خوش تھا کہ یار ریاض آیا آخر میں مار رہے چھکے. تو مصباح بھائی میرے ساتھ نان اسٹرائک پہ تھے, آپ اسے پوچھ بھی سکتے کہ اس کی جو اننگز تھی. اور مزے کی بات ہے, مدثر بھائی جو تھے کینیا نیشنل اکیڈمی کے وہ تھے, ہیڈ تھے کینیا میں, یہ 2001-2 میں. تو جب میں نے اسکور کیا میتھیو, اس کے بعد میرا نام بوسٹ اپ ہو گیا, شاید کا بھائی آ گیا. میں شاید افریدی تو کراچی کا, میں لنڈی کو کوئی تعلق نہیں شاید افریدی لیکن افریدی قبیلے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا اس نے کہ اب قبیلے کتنے افریدی کے 8 قبیلے ہیں یا ایک فیملی سے ہیں, لیکن افریدی لقب تھا کیونکہ شاہد بھائی نے اتنا نام دیا تھا فاسٹر سیج, اور اسی گراؤنڈ میں کیا, اسی نیروبی جم خانے میں 96-97. تو جب وہاں سے نام ہے, میں سیدھا فوراً یہاں پہ آؤں ایشیا کپ کھیلنے. اچھا, وہاں پہ انڈر اینڈ, اس ٹائم عرفان پٹھان فرسٹ ٹائم آئے تھے یہاں, بڑا اچھا ان کا شارپ ان سوئنگ ہوتا تھا, بڑا میچز کھیلے یہاں پہ, بڑا اچھی جرنی تھی, بیٹنگ بھی کرتے تھے, آؤٹ بھی کرتے تھے. تو پھر میں نے پیچھے نہیں دیکھا. اس کے بعد مجھے فوراً بلایا پاکستان کے لیے, ٹرائی نیشن سیریز ہو رہی تھی وہاں پہ, شری لنکا, زمبابوے اور پاکستان. میں نے کیمپ کیا, مجھے نہیں کھلایا, میں چلا گیا ڈومیسٹک میں نے آؤٹ کیے ڈومیسٹک میں 9 میچوں میں 72 آؤٹ کیے, مجھے پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا. پھر میں نے لاہور کے خلاف میچ کھیلا پشاور میں نے پہلے دن میں 7 آؤٹ کیے, دوسرے دن میں 6 آؤٹ کیے. پھر جا کے مجھے یہاں پہ ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی شری لنکا کے ساتھ, بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر مجھے بلایا گیا کہ جی آپ ٹیسٹ اسکواڈ میں آ کے. تو ٹیسٹ کھیلنے کا جو ایکسپیرینس تھا, چلیں اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کا آپ کا ڈیبیو تھا اور آپ کو کال کی گئی. ظاہر ہے کسی بھی کرکٹر کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اگر وہ اسٹرگل کرتا ہے 12-15 سال 16 سال 18 سال, تو اس کا جو آخری اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کروں. یہی ہے وہ کیسا ایک آپ ایکسائٹمنٹ لیول کیا تھا؟ سر میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیں جب پاکستان کھیلنا ظاہر ڈریم ہے, جیسے پشاور میں جب کھیل رہا تھا نا, ایک تو یہ تھا کہ ہوتا ہے نا جب ینگسٹر ہوتا ہے, مجھے ون ڈے نہیں کھلایا, کیمپ میں تھا, غصہ بھی تھا, میں نے کچھ بننا بھی تھا, کیمپ میں بھی گیا تھا, واپس آیا تو میں ارشد بھائی تھے, وجو بھائی تھے لاہور کے ساتھ میچ تھا, وجو بھائی کیپٹن تھے. تو جب میں نے 7 آؤٹ کے, سبھی اظہر کوچ تھے اس ٹائم پشاور کے 2004, تو میں نے 7 آؤٹ کے, میں سوچ رہا تھا ٹیمیں بن رہی تھی کہ ٹیسٹ سیریز میں کیمپ لگے گا یہ وہ. تو میں نے جب 6 آؤٹ کے, مجھے نا سبھی اظہر صاحب نے بلایا کہ باہر آؤ. میں باہر نکلا ہوں, میں جی سر کہتے ہیں آپ کال آئی ہے آپ کے پیچھے, ٹیسٹ اسکواڈ میں ہوں 15 میں. سرپرائزنگ تھا بھائی, سرپرائز, میں مذاق کر, کہتے مذاق نہیں, یہ آ گیا. میں نے وہ وجاہت بھائی کو بلایا, میں کہ مجھے بھائی اس طرح یہ پوچھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ جسٹ 18 ایئرز اولڈ اس ٹائم, لیکن میں بڑی ٹیم کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو وہ جو پوچھا کہتے ہیں یس, میں نے کہا میں کیسے جاؤں گا. میں آپ بلیو کریں نا, میں وائٹ کٹ میں آیا ہوں لاہور, جس میچ میں میں کھیل رہا تھا وہی کٹ پہن کے میں آیا ہوں پشاور, ادھر لاہور, یہ پی سی ہوٹل. اچھا, ڈائیو کا ٹکٹ مجھے وجو بھائی نے کرایا, اس ٹائم نہیں ڈائیو شروع ہوئی, بالکل مجھے پتہ ہی نہیں تھا. گاڑی میں بٹھایا, مجھے ڈائیو بھیجا, لاہور فلانے اڈے پہ اترنا ہے, یہ کلمہ چوک پہ ڈائیو کا نیا نیا بنا ہوا تھا, بالکل ایسے. وہاں سے مجھے پھر پی سی ہوٹل. اور آپ یقین کریں جب میں پی سی ہوٹل میں آیا, یہ بڑا سین تھا دیکھنے والا, لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کون آ گیا, یہ کپڑے, یہ ٹراؤزر وائٹ, کپتان کو پتا تھا جو آپ کا اس وقت کپتان تھا جس کی کپتانی میں آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے, تو کپتان کو پتا تھا کہ ریاض افریدی ہماری طرف سے ہی کھیلے گا؟ جی کیپٹن انزی بھائی تھے. انزی بھائی تھے. اب میں وہی تو کہنا, جب میں آیا اس طرح روزے تھے, میں آیا ہوں لیٹ, میں 4 بجے پہنچا تھا صبح سحری کے ٹائم. تو میں نے ریسیپشن پہ بات کی کہ میں ریاض افریدی, تو مجھے عجیب سا دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا, مطلب کوئی ماڈرن بندہ آئے گا جیکٹ ویکٹ پہن کے, نارملی جو, تو میرے پاس کیا تھا, ایک بیگ تھا, شولڈر بیگ تھا, ایک 2 جوتے تھے پرانے, کٹ بیگ نہیں تھا, پیڈ شرٹ کچھ نہیں تھا, کدھر تھے بھائی, صرف اسپائکس. میں کہتا ہوں وہی میچ والے وائٹ کٹ میں آیا تھا میں, اور ایک وہ پشاور کا ٹریک سوٹ تھا, لیکن وہ نکالنے کی وہ نہیں تھی کہ پہنچنا تھا, بلائیں کیمپ لگ رہا ہے. تو میں نے صرف ادھر بات کی, میں یونس بھائی کا روم کون سا, تو میں اس کے روم میں گیا ہوں, مجھے دیکھا, یونس بھائی سے ملا کے مبارکباد دی, مجھے کہتا ہے اپنے روم میں جاؤ, پورا کٹ پڑا ہوا ہے آپ کا پاکستان کا. ٹھیک ہے. اب یقین کرے وہ لمحہ جو تھا میرے لیے, جب میں نے روم کھولا اور دیکھا نا, ٹریک سوٹ بیگ, ایک خواہش تھی نا, ڈریم تھا کہ اسٹار لگانا ہے. اب یقین کرے فریش فروش ہو کے جب میں نے کپڑے پہنے نا, تو ایک باڈی پہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ریلائز ہوتا ہے کہ یار یس میں نے اچیو کر دیا, یہ بڑی بات.